السلام علیکم پیارے بچوں، دوبارہ اس نئے ویڈیو کے اندر آپ سب کا استقبال ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے 8ویں جماعت جغرافیہ سبق نمبر 2 زمین کا اندرونی حصہ، سوالات کے جوابات۔ تو آئیے بچوں چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہمارے سامنے، سوال نمبر 1، صحیح متبادل کے چوکون میں صحیح نشان لگائیے۔ الف ہے، قشر ارض کی 2 تہیں ہوتی ہے۔ 4 آپشنز دیے گئے ہیں۔ آپشن نمبر 1 بیرونی اور اندرونی غلاف، آپشن نمبر 2 بر اعظمی اور بحر اعظمی غلاف، آپشن نمبر 3 سطح زمینی اور بحر اعظمی غلاف، اور آپشن نمبر 4 ہے وسطی خول اور مغز۔ اس کا جواب کیا آئے گا؟ صحیح جواب آپشن نمبر 2 بر اعظمی اور بحر اعظمی غلاف۔ آئیے با، وسطی خول اور قشر ارض دونوں میں یکساں طور پر کون سا معدنی عنصر پایا جاتا ہے؟ آپشن نمبر 1 ہے سیلیکا، نمبر 2 ہے میگنیشیم، نمبر 3 ہے ایلومینیم اور نمبر 4 ہے لوہا۔ صحیح جواب کیا آئے گا؟ آپشن نمبر 2 میگنیشیم۔ آئیے جیم، زمین کے اندرونی مغز میں ذیل میں سے کون سی معدنیات پائی جاتی ہے؟ آپشن نمبر 1 ہے لوہا اور میگنیشیم، آپشن نمبر 2 ہے میگنیشیم اور نکل، آپشن نمبر 3 ہے ایلومینیم اور لوہا، اور آپشن نمبر 4 ہے لوہا اور نکل۔ اس کا صحیح جواب آئے گا آپشن نمبر 4 لوہا اور نکل۔ آئیے دال، اندرونی مغز ذیل میں سے کون سی حالت میں ہے؟ گیس ہے، ٹھوس ہے، مائع ہے یا نیم ٹھوس ہے؟ صحیح جواب آئے گا آپشن نمبر 2 ٹھوس۔ آئیے ہاں، بیرونی مغز ذیل میں سے کس شے سے بنا ہے؟ لوہا، سونا، ہائیڈروجن، آکسیجن۔ صحیح جواب آئے گا نمبر 1 لوہا۔ آئیے واو، ہم زمین کی جس تہہ پر رہتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وسطی خول، مغز، قشر ارض، بر اعظمی غلاف۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آپشن نمبر 4 بر اعظمی غلاف۔ آئیے زا، زلزلے کی کون سی لہریں مائع میں سے گزر سکتی ہے؟ ابتدائی لہریں، ثانوی لہریں، سطحی لہریں یا سمندری لہریں؟ صحیح جواب آئے گا آپشن نمبر 1 ابتدائی لہریں۔ آئیے سوال نمبر 2 کی طرف، صحیح یا غلط لکھیے اور غلط بیان کو درست کر کے لکھیے۔ اس میں چند بیانات دیے گئے ہیں، الف، با، جیم اور دال، 4 بیانات دیے گئے ہیں، انہیں جو ہے صحیح یا غلط لکھنا ہے۔ الف ہے، زمین کے اندرون کے مختلف حصوں میں اشیاء کی کثافت یکساں نہیں۔ با ہے، زمین کے اندرونی حصے کا مغز سخت چٹانوں سے بنا ہے۔ جیم ہے، بیرونی مغز سے ثانوی لہریں نہیں گزر سکتی، اور دال ہے، بر اعظمی غلاف سیلیکا اور میگنیشیم سے بنا ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے۔ پہلا، زمین کے اندرون کے مختلف حصوں میں اشیاء کی کثافت یکساں نہیں، یہ بیان صحیح ہے، جواب آئے گا صحیح۔ نمبر 2، زمین کے اندرونی حصے کا مغز سخت چٹانوں سے بنا ہے، یہ بیان غلط ہے۔ صحیح بیان کیا ہے؟ زمین کے اندرونی حصے کا مغز خاص طور پر لوہا اور کم مقدار میں نکل، ان بنیادی عناصر سے بنا ہے۔ نمبر 3، بیرونی مغز سے ثانوی لہریں گزر نہیں سکتی، یہ بیان صحیح ہے۔ نمبر 4، بر اعظمی غلاف سیلیکا اور میگنیشیم سے بنا ہے، یہ بیان غلط ہے۔ صحیح بیان آئے گا بر اعظمی غلاف سیلیکا اور ایلومینیم سے بنا ہے۔ آئیے چلتے اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے، جواب لکھیے۔ 3 سوالات دیے گئے ہیں۔ الف ہے، قشر ارض کے کون سے 2 حصے ہیں، ان کی درجہ بندی کی بنیاد کیا ہے؟ با ہے، وسطی خول کو کمزور خول کیوں کہا جاتا ہے؟ جیم ہے، زمین کا مقناطیسی کرہ محوری گردش کا نتیجہ ہے، واضح کیجیے۔ آئیے ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ نمبر 1، پہلے سوال کا جواب۔ نمبر 1، بر اعظمی غلاف اور بحر اعظمی غلاف قشر ارض کے 2 حصے ہیں۔ نمبر 2، خشکی اور پانی قشر ارض کی درجہ بندی کی بنیاد ہے۔ نمبر 3، قشر ارض کے جس مقام پر وسیع خشکی کا علاقہ یعنی بر اعظم ہے وہ حصہ بر اعظمی غلاف کہلاتا ہے، اور نمبر 4، قشر ارض کے جس مقام پر وسیع بحر اعظم ہے وہ حصہ بحر اعظمی غلاف کہلاتا ہے۔ آئیے دوسرا سوال، وسطی خول کو کمزور خول کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب۔ نمبر 1، وسطی خول کا اوپری حصہ بالا وسطی خول بہت زیادہ متحرک ہے۔ نمبر 2، وسطی خول میں تقریباً 100 کلومیٹر سے 200 کلومیٹر تک کے حصے میں زبردست حرارت کی وجہ سے چٹانیں پگھلتی ہے اور وہاں چٹانی سیال مادہ تیار ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، زبردست دباؤ اور حرارت کی وجہ سے وسطی خول میں اندرونی حرکات ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں سطح زمین پر زلزلہ، آتش فشاں، پہاڑ اور شگاف وادی کے وجود میں آنے کا عمل ہوتا ہے۔ وسطی خول میں کئی قسم کی حرکات اور جغرافیائی تعامل مسلسل ہونے کی وجہ سے وسطی خول کو کمزور خول کہتے ہیں۔ آئیے اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے، 3 تھا،
اس کے اندر ہم نے جو دیکھا تھا یہاں پر 6 دیا گیا ہے، زمین کا مقناطیسی کرہ محوری گردش کا نتیجہ ہے، واضح کیجیے۔ جواب نمبر 1، زمین کے اندرونی حصے میں بیرونی مغز کا درجہ حرارت تقریباً 5000 ڈگری سیلسیس ہے اور اندرونی مغز کا درجہ حرارت تقریباً 6000 ڈگری سیلسیس ہے۔ درجہ حرارت کے اس فرق کی وجہ سے اندرونی مغز سے بیرونی مغز کی جانب عمودی لہریں تیار ہوتی ہے۔ نمبر 2، زمین کی محوری گردش کی وجہ سے ان عمودی لہروں کو لٹو کی طرح دائرہوی رفتار حاصل ہوتی ہے، اور نمبر 3، دائرہوی رفتار کی وجہ سے ان لہروں میں بجلی پیدا ہوتی ہے اور مقناطیسی میدان تیار ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس مقناطیسی میدان کی وجہ سے زمین کے گرد ایک غلاف تیار ہو جاتا ہے جسے مقناطیسی غلاف کہتے ہیں۔ اس طرح زمین کا مقناطیسی کرہ محوری گردش کا نتیجہ ہے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے، خوبصورت شکلیں بنا کر نامزد کیجیے۔ ہمیں 2 شکلیں بنانی ہے۔ الف زمین کے اندرونی حصے کی شکل بنا کر اسے نامزد کیجیے، اور باہ مقناطیسی قطب اور خط استوا۔ آئیے دونوں شکل ہمارے سامنے موجود ہے۔ نمبر 1 جو شکل ہے، زمین کے اندرونی حصے یہاں پر دیے گئے ہیں، ہم اسے بڑا کر کے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، چٹانی کرہ، قشر ارض اور وسطی خول، پھر اس کے نیچے چٹانی کرہ 100 کلومیٹر، اس کے نیچے بیرونی مغز مائع حالت، اس کے نیچے اندرونی مغز ٹھوس حالت، اور زمین کا مرکز جو دیا گیا ہے۔ ادھر چلیے، قشر ارض تقریباً 30 کلومیٹر، اس کے بعد بالا وسطی خول، اسی طرح جو ہے زیری وسطی خول، اور اسی طرح مغز۔ یہ شکل نمبر 1 ہو گئی۔ اب دوسری شکل دیکھتے ہیں، مقناطیسی قطب اور خط استوا۔ ہمارے سامنے مقناطیسی قطب اور خط استوا کی شکل دی گئی ہے، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، زمینی مقناطیسی قطب اور خط استوا۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، جغرافیائی وجوہات لکھیے۔ الف زمین کے اندرونی حصوں میں عدم تسلسل پایا جاتا ہے، باہر بنیادی عناصر کی کثافت اور زمین کے اندرونی حصے میں ان کے مقام میں ربط پیدا ہوتا ہے۔ جیم ہے وسیع خل زلزلے اور آتش فشاں کا مرکز ہے۔ دال ہے سطح زمین کے مقابلے سمندری تہہ کے نیچے زمین کی اندرونی تہوں کی موٹائی کم ہوتی ہے، اور ہا ہے مقناطیسی کرے کی وجہ سے زمین کی حفاظت ہوتی ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال، زمین کے اندرونی حصوں میں عدم تسلسل پایا جاتا ہے، اس کی وجہ بیان کریں گے۔ جواب نمبر 1، زمین کے اندرون میں قشر ارض، وسطی خول اور مغز کی 3 تہوں میں پائے جانے والے بنیادی عناصر، معدنیات، درجہ حرارت اور دباؤ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، زمین کے اندرون میں الف بر اعظمی غلاف اور بحر اعظمی غلاف، با قشر ارض اور وسطی خول، جیم بالا وسطی خول اور زیری وسطی خول، دال وسطی خول اور مغز، اور ہا بیرونی مغز اور اندرونی مغز ایک دوسرے کو الگ کرنے والی تہیں ہے۔ اس طرح زمین میں اندرون میں عدم تسلسل پایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، بنیادی عناصر کی کثافت اور زمین کے اندرونی حصے میں ان کے مقام میں ربط ہوتا ہے۔ جواب نمبر 1، قشر ارض اور وسطی خول میں نسبتاً کم کثافت والے بنیادی عناصر سیلیکا، ایلومینیم اور میگنیشیم ہے۔ نمبر 2، زمین کے مغز میں نسبتاً زیادہ کثافت والے بنیادی عناصر لوہا اور نکل پائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے بنیادی عناصر کی کثافت بڑھتی جاتی ہے، ویسے ویسے زمین کے اندرون میں ان کا مقام زیادہ گہرا ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح بنیادی عنصر کی کثافت اور زمین کے اندرونی حصے میں ان کے مقام میں ربط ہوتا ہے۔ آئیے سوال نمبر 3 کی طرف۔ وسطی خول زلزلے اور آتش فشاں کا مرکز ہے۔ جواب نمبر 1، وسطی خول، بالا وسطی خول میں تقریباً 100 کلومیٹر سے 200 کلومیٹر تک زبردست حرارت کی وجہ سے چٹانیں پگھلتی ہے اور وہاں چٹانی سیال مادہ تیار ہوتا ہے۔ نمبر 2، زبردست حرارت اور دباؤ کی وجہ سے وسطی خول میں اندرونی حرکات یعنی توانائی کی لہریں پیدا ہوتی ہے۔ توانائی کی جو لہریں ہیں، ان لہروں کے عمودی سمت میں بہاؤ کی وجہ سے قشر ارض میں شگاف پڑ جاتے ہیں اور ان کے نتیجے میں سطح زمین پر زلزلے آتے ہیں اور آتش فشاں پھٹتے ہیں۔ اس طرح وسطی خول زلزلے اور آتش فشاں کا مرکز ہے۔ آئیے سوال نمبر 4 کی طرف۔ سطح زمین کے مقابلے میں سمندری تہہ کے نیچے زمین کی اندرونی تہوں کی موٹائی کم ہوتی ہے۔ جواب نمبر 1، سطح زمین کے نیچے بر اعظمی غلاف جو ہے اس کی کثافت 2.65 سے 2.90 گرام فی مکعب سم ہوتی ہے۔ نمبر 2، سطح زمین کے نیچے بر اعظمی غلاف کی کثافت نسبتاً کم ہونے کی وجہ سے بر اعظمی غلاف وسطی خول پر آسانی سے تیرتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے یہ وسطی خول میں ضم نہیں ہوتا، یعنی ملتا نہیں ہے، اور اس کی موٹائی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس سطح سمندر کے نیچے
بحر اعظمی غلاف کی کثافت نسبتاً زیادہ ہونے کی وجہ سے بحر اعظمی غلاف کی کچھ تہیں مسلسل وسط خول میں شامل ہوتی رہتی ہے اور اس کی موٹائی نسبتاً کم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے سطح زمین کے مقابلے میں سطح سمندر کی اندرونی تہہ کی موٹائی کم ہوتی ہے۔ آئیے سوال نمبر 5 کی طرف۔ مقناطیسی کرے کی وجہ سے زمین کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے، جواب نمبر 1، زمین کے ارد گرد موجود اوزون تہہ سورج سے نکلنے والی الٹرا وائلٹ شعاعوں کو جذب کر لیتی ہے، اس وجہ سے زمین کی حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 2، زمین کے گرد موجود مقناطیسی کرے کی وجہ سے باد شمسی میں بہنے والے ذرات اوزون تہہ میں داخل نہیں ہونے پاتے، اس وجہ سے اوزون تہہ کی حفاظت ہوتی ہے اور اس طرح مقناطیسی کرے کی وجہ سے زمین کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں، یہاں پر ہمارے سوالات اور جوابات مکمل ہوئے۔ تھینکس فار واچنگ، الحمدللہ، شکریہ، خدا حافظ۔ اگلے سبق میں سبق نمبر 3 کے اگلے جو ویڈیو میں سبق نمبر 3 کے سوالات اور جوابات ہم دیکھیں گے۔